یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اس سے پہلے ہم مختصراً اعتدال کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ شہادت کو مختصراً سمجھ لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً اس کائنات کے اندر بہت بڑا سانحہ ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا حادثہ ہے اور تاریخ کا سب سے بڑا سیاہ باب ہے۔ اس سے بڑا تاریخ کے اندر ہمارے لیے کوئی غم اور کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہو سکتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت حسین جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر اٹھاتے پھر، جن کے بارے میں فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، بے شمار فضائل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ یہ مختصراً فضائل میں نے اس لیے بتلائے کہ جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے عنوان سے ماتم کو بہتر نہیں سمجھتے، اچھا نہیں سمجھتے، نوحہ کو اچھا نہیں سمجھتے اور ان خرافات و رسومات کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کو حضرت حسین سے عقیدت نہیں ہے، ان کو حضرت حسین سے کوئی محبت نہیں ہے، کہ حضرت حسین کے کیا ہیں، دشمن ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو ان خرافات سے، ان بدعات اور رسومات سے بچاتے ہیں، ان کو کس کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ یزید کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یزید کے بارے میں آپ سمجھ لیں، یہ یزید امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد ہے۔ یزید کس کا بیٹا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا۔ اور امیر معاویہ وہ زبردست صحابی ہیں جن کے بے شمار فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ فرمایا امین وحی ہے، یہ کیا ہے؟ امین وحی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ وحی کے امانت دار ہیں، امین ہے، کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا تو اس کو لکھنے کا کام جہاں دوسرے صحابہ کیا کرتے تھے، وہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا کرتے تھے۔ دوسری نسبت امیر معاویہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جڑی ہوئی ہے کہ آپ کے برادر نسبتی ہیں۔ کیا ہے؟ یعنی امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارے مومنین کی ماں ہیں، یہ کس کی بہن تھی؟ حضرت امیر معاویہ کی۔ اور حضرت امیر معاویہ اور ان کی بہن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، ہماری ماں ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کس کے بیٹے اور بیٹی تھے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہی ابو سفیان ہے جن کے زمانہ اسلام کے حلقے میں آنے سے پہلے کے جو واقعات آپ نے سنے ہوں گے، کتنا اسلام کے ساتھ ان کا ظلم رہا اور اسلام کے اوپر کتنی زیادتی رہی، لیکن بعد میں اسلام لے آئے۔ ان کے بیٹے ہیں یہ دونوں حضرات۔ تو امیر معاویہ کے بیٹے کون ہیں؟ امیر معاویہ کا بیٹا کون ہے؟ یزید۔ اور اگر دیکھا جائے تو تابعین میں سے حضرت امیر معاویہ نے اپنے ہی دور کے اندر اپنی موجودگی میں یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا، اور حضرت امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ اس لیے نامزد کیا کیونکہ والد کے ساتھ رہ کر کے حکومت کی بہت ساری چیزیں کس نے سیکھ لی تھی؟ یزید نے سیکھ لی تھی۔ آپ نے یہ سمجھا کہ بھیا یہ بہتر طریقے پر حکومت کرے گا کیونکہ یہ خلیفہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، امیر المومنین کے گھر میں پیدا ہوا ہے، لہٰذا میرے ساتھ رہ کر کے اس نے وہ سارے کام جو حکومت سے تعلق رکھتے ہیں وہ کیا کر لیے؟ سیکھ لیے، لہٰذا اسی کو کیا بنا دیا جائے؟ خلیفہ بنا دیا جائے۔ جب یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا تو کئی سارے صحابہ نے اس بات کی مخالفت کی کہ ہم یزید کو جو ہے اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کرتے۔ اچھا ایک بات اور آپ سمجھ لیں، حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں یزید کا معاملہ بہت بہتر تھا اور اچھا تھا، بعد میں اس کے رویے بدل گئے تو صحابہ کی اور زیادہ مخالفت اس کے متعلق بڑھ گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی خلافت کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے کہ آپ یہاں آئیے، عراق والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کا استقبال ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کریں گے۔ ان کے اصرار پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے عراق جانے کا فیصلہ طے کر لیا کہ بھئی میں کیا کروں گا؟ عراق جاؤں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں آپ مت جائیے، عراق مت جائیے۔ آپ اگر آپ عراق جا رہے ہیں تو اس شرط پر جائیے کہ اہل عراق نے بنو امیہ کے حاکموں کو دستبردار کر دیا، ان سے حکومت لے لی، اگر ان کو حکومت سے دستبردار کر دیا تو آپ چلے جائیے، اگر وہ ابھی حاکم ہیں اور خزانوں کی چابیاں ان کے پاس موجود ہیں تو آپ وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیجئے۔ بے شمار صحابہ نے سمجھایا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں جانے کا پختہ ارادہ کر چکے تھے، اس لیے وہاں سے نکل گئے۔ جب آپ مدینہ سے عراق کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں آپ کی ایک فرزدق نام کے شاعر سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا کہ بھئی عراق کے حالات کیسے ہیں؟ تو بتلایا کہ اہل عراق کے دل آپ کے ساتھ ہیں، یعنی دلی طور پر وہ آپ کو چاہتے ہیں،
اور تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، یعنی کہ اگر جنگ کرنے کا موقع آیا تو وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ وہ کر کے رہے گا۔ اس کے بعد بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لشکر آگے بڑھایا۔ حضرت حسین عراق کی طرف بڑھ رہے تھے، اسی دوران ابن زیاد کو آپ کی آمد کی خبر لگ گئی۔ ابن زیاد نے حر بن یزید کو 1000 گھوڑ سواروں کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں ان کا گھیراؤ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اچھا، اسی دوران ابن زیاد نے کیا کیا کہ مدینہ سے عراق کی طرف جتنے راستے آ رہے تھے ان سارے راستوں کی ناکہ بندی کر دی، اور حضرت حسین ادھر سے آ رہے، ادھر سے حر بن یزید نے ایک مقام پر پہنچ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا تو حضرت حسین نے کہا کہ مجھے 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات کرنے دی جائے، یا تو مجھے آگے بڑھنے دیا جائے، یا مجھے واپس مدینہ جانے دیا جائے۔ حر ابن یزید نے کہا نہ تو میں آپ کو مدینہ کی طرف لوٹنے دوں گا، اور نہ ہی میں آپ سے جنگ کروں گا، اور نہ ہی میں آپ کو آگے بڑھنے دوں گا۔ تیسری بات جو کہی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کو حر بن یزید نے قبول کر لیا اور کہا کہ ہاں ایک راستہ ہے آپ کے پاس کہ کسی ایسے راستے سے جو کہ عراق کی طرف نہ جاتا ہو آپ مدینہ کی طرف جانے کے لیے اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ نے شمال کی طرف میں جو کہ راستہ نینوا کی طرف جاتا تھا اس راستے کی طرف چلنے کے لیے آپ نے فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے کی طرف چلے اور پیچھے پیچھے حر بن یزید بھی چلا۔ جب مقام کربلا پر پہنچے تو حر بن یزید کو ابن زیاد کا خط ملا۔ اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ حضرت حسین کو، میں یہ ادب کے ساتھ نام لے رہا ہوں، اس نے تو ایسا نہیں لکھا ہوگا کہ حسین کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، بلکہ وہیں پر ان کو روک لیا جائے اور ان کی سواریوں سے اتار لیا جائے۔ چنانچہ حر بن یزید نے وہ خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا کہ ابن زیاد کی طرف سے مجھے یہ حکم ہے کہ میں اب آپ کو آگے بڑھنے نہ دوں، دریائے فرات بھی قریب ہے، اور یہ لکھا تھا اس کے اندر کہ ایسی جگہ پر ان کو اترنے پر مجبور کیا جائے جہاں پر پانی کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کچھ دور اور چلنے دیا جائے۔ حر بن یزید نے اس کو بھی قبول کیا، لیکن مقام کربلا پر پہنچ کر کے آپ کو اترنے پر مجبور کر لیا گیا۔ 6 محرم الحرام سن 61 ہجری کے اندر حضرت حسین اور آپ کا سارا خاندان اور آپ کے جو رفقا تھے وہ سارے وہاں پر اترے، اور 10 محرم الحرام کو ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کو سارے کو شہید کر دیا۔ یہ مختصر واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، جو کہ بڑا دکھ بھرا واقعہ اور بڑا عبرت کا واقعہ ہے ہمارے لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنے سارے خاندان کو تحریک کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کر دیا۔